اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ نشستوں میں قرآن حکیم کی آیات اور ان کی تفاسیر کی روشنی میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے حوالے سے مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ اب اس نشست میں جشن میلاد کی مشروعیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کی جائے گی اور کتب احادیث کی روح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی و مسرت منانے کے شرعی پہلو کا جائزہ لیا جائے گا۔ احادیث یوم عاشوراء سے جشن میلاد پر استدلال۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل، رحمت اور احسان عظیم ہے۔ امت مسلمہ پر واجب ہے کہ وہ اس نعمت عظمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، کیونکہ شکر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور کسی عطا پر اس کا شکر بجا لانا سنت انبیاء ہے، جیسا کہ احادیث صوم عاشوراء سے واضح ہے۔ اظہار تشکر کے کئی طریقے ہیں۔ انفرادی طور پر بندہ رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے نفلی عبادات اور خیرات و عطیات کو ذریعہ اظہار بناتا ہے، مگر جو فضل و احسان امت پر اجتماعی سطح پر ہوا ہو، اس کا اظہار تشکر بھی اجتماعی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت پوری کائنات انسانی پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے، اس لیے اس نعمت عظمیٰ پر اللہ عز و جل کا شکر اجتماعی طور پر ادا کرنا واجب ہے، اور جو عمل اجتماعی نوعیت کا ہو اس کی حیت ترکیبی کی بنیاد معاشرتی تہذیب و ثقافت پر رکھی جاتی ہے۔ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقافتی طور پر عید کی طرح جوش و جذبے سے جشن کے انداز میں منایا جاتا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جشن منانے کی تہذیبی تاریخ مختلف معاشروں کے طریقے ہائے اظہار تشکر پر مبنی ہے، اور اس کا استدلال سابقہ امتوں کے مماثل رویوں سے منسلک ہے۔ یوم موسیٰ علیہ السلام منانے سے استدلال۔ یوم عاشوراء وہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کی اور فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت غرق نیل کر دیا۔ یوں بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر و استبداد سے نجات ملی۔ چنانچہ یہ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا دن بھی تھا اور قوم بنی اسرائیل کی آزادی کا دن بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس دن روزہ رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے اس کی وجہ بیان کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے میرا موسیٰ پر زیادہ حق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہونے والی نعمت الہی پر اظہار تشکر کے طور پر خود بھی روزہ رکھا اور اپنے تمام صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ یوم عاشوراء کے روزے کے حوالے سے چند روایات یہاں بیان ہوں گی۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس دن روزہ رکھنے کا سبب دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا، یہ دن ہمارے لیے متبرک ہے اور یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی۔ یہ ہمارا یوم آزادی اور یوم نجات ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار میں ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ایک اور
طریق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اسی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ بس ان سے اس کی بابت دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ و نصرت عطا فرمائی، تو ہم اس عظیم کامیابی کی تعظیم و تکریم بجا لانے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا یوم فتح ہے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک روایت میں یہودیوں کا جواب اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح منقول ہے، انہوں نے کہا، یہ بہت عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کی جب کہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اسی دن روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار اور قریبی ہیں۔ بس اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل فرعون کے جبر و استبداد کا شکار تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے دین کی پیروی ان کے لیے مشکل تھی، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جہد مسلسل کے نتیجے میں وہ حسین دن بھی طلوع ہوا جب بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر گئے اور ان کے تعاقب میں آنے والا فرعون اپنے لشکر سمیت اسی دریا میں غرق ہو گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ظلم و استبداد سے نجات اور آزادی ملی۔ فتح و آزادی کی یہ نعمت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تھی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا اور بنی اسرائیل نے بھی روزہ رکھا۔ وہ اس دن کو یوم نجات اور یوم آزادی کے طور پر آج تک منا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اس دن کو روزہ رکھ کر منایا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون پر غلبہ پا لینے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے روزہ رکھا۔ یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اگر یہود اپنے پیغمبر کی فتح اور اپنی آزادی و نجات کا دن قابل تعظیم سمجھ کر اسے منانے کا حق رکھتے ہیں، تو مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد قابل تعظیم سمجھ کر اسے منانے کا بدرجہ اتم حق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور سید المرسلین والانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل اور رحمت بن کر پوری انسانیت کو آزادی عطا کرنے اور ہر ظلم و ناانصافی سے نجات دلانے کے لیے تشریف لائے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے بارے گراں اور طوق قیود جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساخط فرماتے اور انہیں نعمت آزادی سے بہرایاب کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری مظلوم انسانیت کے لیے نجات اور آزادی کی نوید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ حسین ترین لمحہ تھا جس کی خوشی پوری کائنات میں منائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک مومن کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو امت کے لیے بہت بڑے احسان سے تعبیر فرمایا ہے۔ وہ دن جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے عالم انسانیت کو نوازا گیا، سب کے لیے تعظیم و تکریم کا مستحق ہے۔ ظہور قدسی کا وہ عظیم ترین دن اس قابل ہے کہ ہم اس دن عطائے نعمت عظمیٰ پر سراپا تشکر بن جائیں، اس کی تعظیم کے لیے اپنے دیدہ و دل
فرش راہ کر دیں اور اسے ہر ممکن جائز طریقے سے والہانہ احترام اور عقیدت و محبت کے جذبات میں ڈوب کر جشن کی صورت میں خوب دھوم دھام سے منائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔